وہ جھاگ بہہ گیا، اور جس چیز میں لوگوں کے لیے نفع تھا، اللہ کے کلام میں، شریعت کی روشنی میں لوگوں کے لیے جو نفع تھا، نفع کی جو چیز تھی، وہ باقی رہی، اور کفر کا زور ٹوٹ گیا۔ کفر اور شرک کی جو آندیاں سیلاب کی طرح بہہ رہی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو اصول بیان فرمایا ہے، اس پر غور کریں کہ اس دنیا کے اندر کامیابی اس انسان کو ملے گی جو حرکت کرے گا۔ جس قوم کے اندر لوگوں کے لیے نفع ہوگا، انسانیت کے لیے نفع ہوگا، انسانیت کے لیے دینے کے لیے کوئی پیغام ہوگا، اسی قوم کا اس دنیا میں وزن رہے گا، وہی قوم دنیا میں باقی رہے گی۔ جس قوم کے اندر کوئی نفع نہیں ہوگا، انسانیت کے لیے کوئی نفع بخش چیز نہیں ہوگی، وہ چیز باقی نہیں رہے گی۔ یہ اصول ہے، جس اصول کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے کہ جھاگ جو ہوتی ہے، جس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، جس میں کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ جھاگ بہہ جاتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ اور پانی جس میں انسانوں کے لیے نفع کی چیز، جس میں زمین کے لیے نفع کی چیز، جس میں چرند و پرند کے لیے نفع کی چیز ہے، وہ پانی باقی رہتا ہے، اس میں وزن ہوتا ہے، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اور جھاگ جو بے وزن چیز ہوتی ہے، وہ بہہ جاتی ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے، اس کے بعد والی آیت میں، کہ سونا اور چاندی کو پگھلانے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے، لیکن جو اس میں تل چھٹ ہوتا ہے، جو کچرا ہوتا ہے، جو فضول چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سائیڈ پر کر دیا جاتا ہے، اور سونا اور چاندی جو فائدے کی چیز ہوتی ہے، اس کو لوگ صاف کر کے بڑی حفاظت کے ساتھ اور اس کو بنا کر پھر گلے میں سجاتے ہیں، اور انسان فخر کرتا ہے۔ تو جو تل چھٹ ہوتا ہے، جس میں کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوتی ہے، دنیا میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ یہاں کامیاب وہ ہوگا، یہاں وزن اس قوم کو ملے گا، یہاں بات اس کی مانی جائے گی جس کے اندر ٹھہراؤ ہوگا، جس کے اندر کوئی وزن ہوگا۔ اس وقت ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور امت مسلمہ جس بے کسی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی وزن نہیں رہا۔ اپنی بات کو منانے کے لیے ہمارے پاس کوئی وزن نہیں ہے۔ ہم اس جھاگ کی طرح ہو گئے ہیں جو پانی کے اوپر سے بہہ جاتا ہے، کوئی وزن اس میں نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک یہی نشاندہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العاقلۃ علی القصع۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے پیشن گوئی دی تھی، قریب ہے وہ زمانہ جب دنیا کی قومیں تم پر ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گی، تمہیں ختم کرنے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو ویسے ہی دعوت دیں گی
جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن قلتی نحن یومئذ، اے اللہ کے رسول کیا یہ اس لیے ہوگا کہ ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے جھاگ کی طرح ہوگی، تمہاری بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا، تمہارے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ دنیا کا تماشا ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی بے کسی کا ہم نظارہ خود دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں اور 1.25 کروڑ سے زیادہ، 1.25 کروڑ سے کم اسرائیل ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں اور 1.25 کروڑ سے کم یہودی ہیں، لیکن پلڑا کس کا بھاری ہے؟ پوری امت مسلمہ مل کر بھی اس ایک چھوٹی سی مٹھی بھر اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کتنا ہے؟ جتنا ہماری یہ جینڈ کے سٹیٹ ہے اتنا ہے، اس سے بھی کم ہے۔ ایک مسلمان نے ایک یہودی سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتاؤ آپ کیسے ترقی کر رہے ہو دنیا میں؟ دنیا کی قومیں آپ کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کی مارکیٹ میں آپ چھائے ہوئے ہو، ساری دنیا میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا تم تو 1.25 کروڑ بھی نہیں ہو اور ہم تو 1.5 ارب ہیں، کہاں 1.25 کروڑ اور کہاں 1.5 ارب۔ اس یہودی نے کہا کہ ہم کچھ اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کچھ اصول ہیں ہماری زندگی گزارنے کے۔ اس مسلمان نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ اتنی ترقی کر رہے ہو کہ آپ میں کوئی بھکاری نہیں ہے، یہودی کوئی بھیک مانگتا نظر نہیں آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا تھا کہ ہم کچھ اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ہمارا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہے، تعلیم میں ہم نے ترقی کی، ہمارا کوئی بچہ ان پڑھ نہیں، کوئی بچہ ادھوری تعلیم نہیں چھوڑتا۔ کہا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو بچپن سے تجارت کے اصول سکھاتے ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی مارکیٹ پر اسرائیل چھایا ہوا، کوکا کولا دیکھیں، صابن دیکھیں، آپ کپڑا دیکھیں، کوئی بھی چیز دیکھیں، کم سے کم 500 پروڈکٹ جو ہے پوری دنیا میں اس کے چھائے ہوئے ہیں۔ ہم پڑھاتے کس لیے بچے کو کہ یہ نوکر بنے گا کل؟ ہم کس لیے پڑھا رہے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم ہم کس لیے دے رہے ہیں بچے کو؟ پوچھئے آپ ماں سے، پوچھئے باپ سے، اس لیے پڑھا رہے ہیں کل یہ نوکر بنے گا۔ ایسے آپ کہیں کسی کو کہ تو میرا نوکر بن جا، تو فلانا نوکر ہے، اس کا سینہ جل جائے گا اندر سے۔ لیکن جب نوکر بن جاتا ہے تو پھر یہ فخر کرتا ہے میں نوکر بن گیا۔ ہم خوش ہو رہے ہیں نوکری کرنے پر، اور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو نوکر بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے تجارت میں اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے، اس لیے ہم بچے کو تجارت کے اصول بتا رہے ہیں۔ اور ہم نوکر بنا رہے ہیں، کل وہ کہیں گے کہ آپ کو شراب کا ٹھیکے کا لائسنس دینا ہے، تو یہ نوکر جی حضوری کر کے کہے گا بالکل سر میں تیار ہوں۔ کل یہ کہے گا آپ کو سود آپ نے بانٹنا ہے، یہ کہے گا بالکل حضور۔ یہ کہے گا کل آپ نے حرام کام کے لیے لائسنس دینا ہے، یہ بڑے سے بڑا نوکر بھی ہوگا، یہ کہے گا بالکل حضور
آپ کے میں حکم کی کیسے خلاف ورزی کر سکتا ہوں؟ کیونکہ آپ کا نوکر ہوں میں۔ اور یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو نوکر نہیں بنانا ہے، ہم نے ان کو تجارت میں آگے بڑھانا، اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے۔ کا تیسرا اصول یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی کمزور آدمی ہوگا، ہم سب مل کر اس کو اٹھاتے ہیں، ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں کوئی بھکاری نہیں ہے۔ اور ہم اپنی حالت دیکھیں، بھکاریوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور جو مستحق بھی ہیں بیچارے، ان کی ہم مدد نہیں کرتے۔ کسی بیچارے کو اپنی غریب بچی کی رخصتی کرنی ہے، وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے، آپ اس کو بڑی مشکل سے 10 روپے کا نوٹ تھماتے ہیں۔ 10 روپے کا، بڑی کوشش کریں گے تو 20 کا نوٹ ہم دیں گے، اور پھر سوچتے ہیں ہم شاید پچھتاتے ہوں گے یہ کیوں دیا میں نے، دکان سے سگریٹ ہی لایا ہوتا، میں نے وہی پیا ہوتا، اس غریب کو دے کر کیا ملے گا؟ یہ پتہ نہیں کہ اس غریب کی مدد کر کے، عین وقت پر اس کی مدد کر کے اللہ کے یہاں مجھے کتنا اجر ملے گا۔ چوتھی بات اس نے بتائی کہ ہمارے اندر یونٹی ہے، ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں گے، ہماری ایک بات ہوگی، ہماری یونٹی ہے، یکجہتی ہے، ہماری ایک آواز ہے۔ پھر اس نے بولا کہ آپ جانتے ہو یہ اصول کہاں سے ہم نے لیے ہیں؟ یہ آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے لیے، ان کی زندگی سے ہم نے لیے۔ یہ سارے اصول ہمیں دیے تھے اسلام نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر تمہارے پڑوس میں کوئی مسلم یا غیر مسلم اگر کھا کے سو رہا ہے تو تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، تم پیٹ بھر کر سو رہے ہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اتحاد کی تعلیم ہمیں دی تھی، علم حاصل کرنے کی تعلیم ہمیں دی تھی، یہ اصول ہمیں دیے تھے۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اکثر ہم سنتے ہیں، لیکن ہم میں سے 99% لوگ شکوک اور شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہاں دنیا اور آخرت کی کامیابی؟ لیکن یہ یہودی کیا بتا رہا ہے؟ یہ جو ہماری جو اس وقت طاقت ہے دنیا میں، جو ہمارا غلبہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اصول اختیار کیے ہیں وہ آپ کی پیغمبر کی زندگی سے ہم نے اختیار کیے۔ تو دنیا میں وزن جو پیدا ہوگا وہ کیسے وزن پیدا ہوگا؟ ہمارے اندر جو وزن ہوگا، ہماری بات میں جو وزن ہوگا، ہماری بات جو قومیں ماننے پر مجبور تب ہوں گی جب ہمارے اندر وزن ہوگا۔ اور وزن زیادہ کھانے سے نہیں ہوگا، زیادہ اپنے پیٹ کو بڑھانے سے وزن پیدا نہیں ہوگا۔ وزن ہمارے اندر پیدا ہوگا ان اصولوں کو اختیار کر کے۔ ہمارے بچے تعلیم میں آگے بڑھیں، ہمارے اندر اتحاد ہو، ہم اپنی اکانومی کو مضبوط کریں۔ میں نے ایک واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ سنایا، پھر سناتا ہوں۔ 1948 کے اندر جب عرب اور اسرائیل جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر اسرائیل کو فتح ہوئی،
اس فتح کا جشن منانے کے لیے یہودی تیاری کر رہے تھے. تو یہودی تیاری کر رہے تھے کہ ہم اپنا جشن کیسے منائیں گے. ایک یہودی نے کہا کہ ہم پورے ملک میں ایک دعوت کریں گے اور شراب اور کباب کا دور چلے گا اور ہم اپنی خوشی کا اظہار کریں گے. دوسرے یہودیوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ایک دن آپ سارے ملک کو دعوت کھلاؤ گے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک دن میں خوشی ہو جائے گی، اس کے بعد کیا ملے گا؟ پھر دوسرے یہودی نے کہا کہ ہم پورے ملک سے سرمایہ جمع کریں گے، ایک لمبا ہم ٹاور بنائیں گے اور اس پر اپنے فتح کا ہم جھنڈا گاڑ دیں گے. دوسرے یہودی نے کہا کہ آپ بہت بڑا ٹاور تعمیر کریں گے، اس پہ اپنا جھنڈا لگائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے ہماری نسلوں کو کیا ملے گا؟ تیسرا یہودی دانش، اور اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم سارے ملک سے سرمایہ جمع کریں گے اور ایک ہم یونیورسٹی قائم کریں گے جہاں ہمارے بچے پڑھیں گے. اور کیا پڑھیں گے؟ قرآن اور حدیث پڑھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، اور پھر وہ توڑ مروڑ کر دنیا میں پیش کریں گے. وہ اسلام کا اس طریقے سے مقابلہ کریں گے. ان کی سوچ یہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ غریب کو دے رہے ہیں 10 روپے، کسی بیمار کو دے رہے ہیں ہم 10 روپے، اور شادی میں جو ہم نچا رہے ہیں رات بھر اس کو دے رہے ہیں ہم 1,00,000 روپیہ، اس گانے والے کو دے رہے ہیں ہم 1,00,000 روپیہ، 1.5 लाख روپیہ. خوب نچا رہے ہیں ہم اور خوش ہو رہے ہیں. ہماری شادیوں میں دیکھیں آپ، مقابلہ ہو رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے اس نے 5 ورائٹیاں بنائی ہے، میں نے 7 ورائٹیاں بنانی. ایک کہہ رہا ہے میرے لڑکے کے ساتھ 10 گاڑیاں تھیں، دوسرا کہہ رہا ہے میرے لڑکے کے ساتھ 20 گاڑیاں ہونی چاہیے. ہمیں کبھی یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوا کہ رات کو نچانے سے ہماری نسلوں کو کیا حاصل ہوگا. تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کیا حاصل ہونا ہے. مہینے بھی آپ گانے کی محفلیں بنائیں گے، کریں گے، نچائیں گے، گائیں گے، ہماری نسلوں کو کیا ملے گا؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف. آپ یہودیوں میں دیکھیں، ان کے بچوں میں ڈرگس نہیں ہوگا. ہماری نوجوان نسل ڈرگس میں مبتلا ہے. کیا مقابلہ کریں گے ہم؟ کیسے کھڑے ہوں گے ہم؟ کرکٹ کے میدانوں میں کون ہے؟ وہ ہمارے نوجوان ہیں. اسرائیل کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے، ان کو کوئی موقع نہیں ہے کرکٹ کھیلنے کا. یہ ساری پریشانیاں ہمیں ڈالی ہیں، یہ ساری مصیبتیں اللہ نے ہمیں ڈال دی. ہماری نوجوان نسل کرکٹ کے میدان میں سب سے آگے، فلم انڈسٹری میں سب سے آگے، گانے کی محفلوں میں سب سے آگے، نشے میں سب سے آگے. تو بولو اللہ کی مدد کس سے ہوگی؟ کس کے ساتھ ہوگی؟ یاد رکھیے اس کائنات کے اندر 2 اصول چل رہے ہیں. ایک قانون شریعت ہے اور ایک قانون قدرت ہے. ایک قانون قدرت ہے اور ایک قانون شریعت ہے. قانون شریعت کیا ہے؟ کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت نے لچک دکھائی کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھے. ایک آدمی حج کر کے نہیں جا رہا ہے تو شریعت کہتی کہ معذور ہے، نہ جائے. ایک آدمی روزے نہیں رکھ رہا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کو معاف ہے روزہ. یہ شریعت کا قانون ہے اور شریعت کے قانون میں شریعت نے لچک رکھی ہے. لیکن قانون کا جو قدرت ہے اس میں کوئی لچک نہیں ہے. آپ پانی میں پتھر ماریں گے تو پانی میں ہلچل مچے گی.
یہ پتھر چاہے مسلمان مارے، یہ کوئی یہودی مارے، یہ کوئی مشرک مارے، پانی میں ہلچل ہوگی۔ شیشے پر آپ پتھر ماریں گے، شیشہ ٹوٹے گا، یہ قانون قدرت ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ بارش آسمان سے آئے گی تو وہ زمین میں پڑے گی، پانی جب بہے گا تو اوپر سے نیچے کی طرف بہے گا، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں بہے گا، یہ قانون قدرت ہے۔ قانون قدرت میں کوئی لچک نہیں۔ یہ اصول جو میں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ترقی وہ قومیں کریں گی جو حرکت کریں گی، جو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گی، جو اکنامک میں آگے بڑھیں گی، جو ترقی کریں گی، وزن ان میں پیدا ہوگا۔ دنیا کی قومیں ان کا لوہا مانیں گی، بات ان کی تسلیم کر لی جائے گی۔ تو قانون قدرت میں کوئی لچک نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو زخم لگے گا تو درد ہوگی، تھپڑ بجے گا تو تکلیف ہوگی، یہ قانون قدرت ہے۔ اس میں کوئی لچک نہیں ہے کہ مسلمان مارے گا تو کم لگے گی، کافر مارے گا تو زیادہ لگے گی، یہ قانون قدرت ہے۔ آپ بندوق سے گولی ماریں گے کسی کو، وہ مرے گا، چاہے یہ مارنے والا مسلمان ہوگا، مارنے والا کوئی غیر ہوگا، بندوق سے گولی نکلے گی تو مر جائے گا، یہ قانون قدرت ہے۔ تو یہ قانون شریعت اور قانون قدرت کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے۔ لہذا ترقی اس کے لیے نہیں ہے کہ جو صرف جو ہے وہ اللہ اللہ کہے گا اور دنیا کے جو وسائل ہیں وہ چھوڑ دے گا، دنیا کے اسباب چھوڑ دے گا۔ ترقی ان کے لیے نہیں، بلکہ جو آگے بڑھے گا، جو ہر میدان میں آگے بڑھے گا، بات اس کی مانی جائے گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا، یہ بزم میں ہے یہاں کوتا دستی میں ہے محرومی۔ یہ بزم میں ہے یہاں کوتا دستی میں ہے محرومی، بڑھا کے ہاتھ میں جو لے گا مینا اسی کا ہوگا۔ یہ ترقی کے اصول چاہے کوئی کافر اپنائے گا، چاہے کوئی مشرک اپنائے گا، چاہے کوئی یہودی اپنائے گا، اس کو کامیابی ملے گی۔ اور جو ان اصولوں کو نہیں اختیار کرے گا جو شریعت نے ہمیں دی ہے، چاہے پھر وہ مسلمان چھوڑ دے، چاہے وہ غیر چھوڑ دے، کامیابی اس کو نہیں ملے گی، ذلت اور رسوائی اس کو اسی کے نصیب میں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔